الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین. جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے، پچھلے سبق میں ہم نے ایک مختلف احادیث پڑھی، جن کے اندر ہم نے پڑھا کہ یہ نحوست، ایک بیماری کا دوسرے کو منتقل ہونا وغیرہ وغیرہ جو توہمات ہیں، یہ سب باطل ہیں. تو آج ہم اس میں سے ایک معاملے کو تشریح سے بیان کریں گے کہ ایک بیماری دوسرے کو لگنا، یعنی ایک کی بیماری کا دوسرے کو لگنا. تو زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ آپ اگر کسی بیمار کے پاس بیٹھتے ہیں یا اس کے ساتھ کچھ کھاتے پیتے ہیں تو جو دوسرا صحت مند انسان ہوتا ہے وہ بھی اس بیماری میں شریک ہو جاتا ہے. یہ ان کا کانسیپٹ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فرمایا کہ لا عدو علی، یعنی کہ کوئی بھی بیماری کے اندر متعدی نہیں ہے، یعنی کہ بیماری خود کسی کو نہیں لگ سکتی جب تک اللہ کی ذات نہ لگائے. تو وہ لوگ اس کو یعنی کہ عدوہ کہتے تھے اس بیماری کو، یعنی چوت کی بیماری وغیرہ، جیسے کرونا آپ لے لیں، اور بھی بہت ساری بیماریاں طب کے اندر ایسی ہوتی ہیں، جیسے خسرہ ہو گیا، خارش ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. ایسی بیماریاں جیسے وبائی امراض ہیں، تو ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ان سے دور رہا جائے، ان کو ٹچ نہ کیا جائے. تو وہاں پر بہت ہی سنگین معاملہ تھا، ان کے اعتقادات بہت ہی خراب تھے. اگر کوئی شخص ایسی کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا تو یہ لوگ کیا کرتے، اس کا اوڑھنا بچھونا، اس کا کھانا پینا، اس کے برتن وغیرہ، بہت عجیب و غریب اس کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے. بالکل ہر چیز اس سے ترک کر دیتے تھے، اس کو معاشرے سے کاٹ کے رکھ دیتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کو باطل قرار دیا، اس عقیدے کی نفی کی کہ بھائی بیماری میں خود کوئی بھی ایسی قوت، ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ متعدی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو لگ جائے. کسی کو بیمار کرنا یا بیماری کو منتقل کرنا یہ قادر مطلق کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ جس کو چاہے بیمار کرے اور جس کو چاہے بیماری سے محفوظ رکھے. اسی طرح ہمیں ایک دوسری حدیث میں اس کی تشریح ملتی ہے اسی بات کی کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ اونٹ کو جو ہے نا، پہلے ایک اونٹ کو لگتی ہے، پھر اس سے دوسرے اونٹ میں خارش منتقل ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ تمام اونٹوں میں پھیل جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، مان لیا جائے اس بات کا. تو بتاؤ جو پہلے اونٹ کو خارش لگی وہ کس کے سبب لگی؟ اب وہ یہ بات سن کر دیہاتی جو ہے لاجواب ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، یہاں پہلا پوائنٹ دیکھیں، جو پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے آئی؟ پہلے اونٹ کو تو آئی ہے نا کہیں سے خارش کی بیماری، وہ تو کسی اونٹ سے نہیں لگی. تو اب یہ جو ہے بیماری خود متعدی نہیں ہے، یعنی خود اس کے اندر کوئی ایسی طاقت قوت نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو جا کے لگ جائے. اسی طرح یہ بدفعلی، یہ جھوٹے شگن اور یہ نحوست وغیرہ، اس کا کوئی بھی اس کی کوئی بھی دلیل، کوئی نظیر کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ تردید ہے اس کی، باقاعدہ اس کو باطل قرار دیا گیا ہے. ان چیزوں کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور جو چیز تقدیر میں لکھ دیے، آپ کو جو بیماری، جو مصیبت، جو بھی شے آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے وہ آپ کو ملے گی. اب وہ کسی اور کے توسط سے آ رہی ہے، کہیں سے آ رہی ہے، لیکن یہ جو ہے عقیدہ رکھنا کہ اس کو لگ گئی، اس سے مجھے لگ گئی، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. آپ کو وہ لگنی تھی، وہ کنورٹ ہونی تھی، اور آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ سب کو ایک ساتھ ہوگی، ایک گھر میں ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو لگنے سے آپ کو لگی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت میں آپ سب کا بیمار، حالانکہ اس گھر میں اور لوگ بھی ہوں گے ساتھ، وہ بھی رہ رہے ہوں گے، ان کو نہیں لگی ہوگی. کرونا میں آپ نے دیکھا کئی لوگ تھے جو بالکل ٹھیک تھے اور کئی لوگ تھے کرونا میں مبتلا ہو گئے. تو ہمیں یہ جو حدیث کی تشریح ہے یہ بتاتی ہے کہ جب اس دیہاتی کو جواب دیا گیا تو اس میں یہ صاف واضح آ گیا کہ بیماری خود منتقل نہیں ہوتی، کیونکہ اگر منتقل ہوتی تو جو پہلا شخص تھا اس کو کہاں سے لگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ پہلے کسی شخص کو لگی ہے نا، اللہ نے وہ چیز ڈالی ہے نا، اس کی آزمائش میں وہ تھی. اگر وہ پھیلی بھی ہے تو اللہ نے اس کو آزمائش کے طور پر پھیلایا ہے. اور اسی طرح جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ ببر شیر کی طرح بچو تعاون سے، وہ اس کا مقصد کیا ہے؟
اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کا عقیدہ کمزور ہے، جو کمزور، یعنی کہ جہاں آپ حدیث میں دیکھتے ہیں نا، جزام کا لفظ ہے کہ اس سے ایسے بھاگو جیسے ببر شہر سے بھاگتے ہو۔ اگر اب مان لیا جائے کہ بھائی بیماری تو متعدی نہیں ہوتی، یعنی وہ تو کسی کو کنورٹ نہیں ہوتی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ آپ اس سے بھاگو؟ تو اس کی توجیہ تھی، اس کو کہنے کا خاص مقصد تھا، منع اس لیے فرمایا تھا، اور یہ تلقین اس لیے کی تھی کہ جن کے عقیدے کمزور ہوں گے، جو کمزور عقیدوں کے مالک ہوں گے، ان کو بالفرض کسی جزامی شخص کے ساتھ بیٹھنے سے اگر ویسے ہی اس کو بیماری لگی تو وہ یہی سمجھے گا کہ مجھے بھائی اس شخص کی وجہ سے لگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر کے طور پر کہا کہ وہاں سے تھوڑا اپنے آپ کو فاصلے پر رکھیں۔ یہ ایک احتیاط تھی، نہ کہ یہ نہیں تھا کہ وہ اس سے تمہیں وہ بیماری لگنی ہے۔ اگر بالفرض وہ اس کے ساتھ بیٹھے اور اس کو وہ بیماری لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی تقدیر میں وہ لکھا ہوا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر کے طور پر کہا کہ آپ نے وہاں سے دور رہنا ہے، اگر بالفرض اس کو لگ جائے تو اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے کہا کہ جس علاقے میں وبا آئی ہو، تعاون جیسی مرض آئی ہو، تو اس علاقے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جب اس شہر سے بھاگ کر جائیں گے دوسرے شہر میں تو یہی سمجھیں گے کہ ہمارا بھاگنے نے ہمیں بچایا، اگر ہم اس شہر میں رہتے تو ہم بھی مبتلا ہو جاتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس شہر میں رہتے بھی اور اگر اللہ نہ چاہتے تو ان میں وہ کوئی بھی مبتلا نہیں ہوتا۔ آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی، 3 سے 4 گھنٹے کار ڈوبی ہوئی ہے، پانی میں ڈوبتی ہوئی کہیں سے آ رہی ہے، اس کو نکالا جاتا ہے، اس میں 2 لوگوں کو میں نے دیکھا جو زندہ ہیں، خواتین۔ تو کیسے زندہ ہے؟ آپ عقل مانتی ہے اس چیز کو؟ اللہ نے ان کی زندگی رکھی ہوئی ہے، پانی کے اندر ڈوبے ہوئے، شیشے ٹوٹے ہوئے، گاڑی ڈوبی ہوئی، لیکن وہ بچ گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہے کہ میں یہاں سے بھاگ گیا یا میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھا تو مجھے نہیں لگے گا۔ آپ جتنی بھی احتیاطی تدابیر کر لیں، ایک چیز آپ کو لگنی ہے تو وہ لگے گی، لیکن احتیاطی تدابیر ایک اچھی چیز ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ عقیدہ کہ آپ کی احتیاطی تدابیر آپ کو بچائیں گی، آپ کا یہاں سے بھاگنا آپ کو بچائے گا، تو یہ بالکل ایک غلط نظریہ ہوگا۔ آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ جو چیز میرے مقدر میں لکھی ہے وہ مجھے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ تدبیر اختیار نہ کریں۔ آپ کا کام ہے احتیاطی تدابیر اختیار کر کر اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنا۔ عین ممکن ہے کہ آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ یہ شخص احتیاطی تدابیر اختیار کرے گا تو اس کو نہیں لگے گی، اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرے گا تو اس کو لگ جائے گی، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، لیکن اس میں یہ عقیدہ نہ ہو کہ نہیں میں نہیں کروں گا تو مجھے لگے گی ہی لگے گی، نہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اب اسی طرح حفاظتی ٹیکے ہوتے ہیں جو بچوں کو لگوائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ویکسینز وغیرہ ہوتی ہیں، یہ بھی ایک احتیاطی تدابیر ہیں، یہ کوئی اپنی ذات میں مؤثر نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ یار میں نے ویکسین لگا لی اب مجھے کورونا نہیں ہوگا، میں نے حفاظتی ٹیکے لگا دیے مجھے کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ آپ اس کا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے ویکسینز لگائی تھی ان کو بھی کرونا ہوا، اور جنہوں نے نہیں لگائی ان کو بھی نہیں ہوا، ان کو ہوا ہی نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ویکسین کے اندر کوئی خاص صلاحیت نہیں ہے، یہ ایک احتیاطی تدبیر تھی، یہ ایک احتیاطی تدبیر تھی۔ اسی طرح حفاظتی ٹیکے، اسی طرح ماسک پہننا ہے، یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے، اس کا اختیار کرنا احسن ہے، کیونکہ آپ کو اسباب اختیار کرنے اور کامل توکل اللہ کی ذات پر رکھنے، کہتے ہیں پہلے اسباب اختیار کرو۔ اس پر وہ حدیث ہے کہ فرمایا کہ تم اونٹ کو رسی سے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، قلد ثم توکل۔ یہ نہیں کہا کہ بس چھوڑ دو، نہیں کہیں نہیں جانا ہوگا تو کہیں نہیں جائے گا، نہیں، پہلے اسباب اختیار کرو پھر اللہ پر توکل کرو۔ لیکن عقیدہ یہ کہ نہیں میرا یہ چیز ہی مجھے بچائے گا، نہیں، یہ چیز غلط ہے، یہ اسٹرانگ ہے۔ عقیدہ یہ ہو کہ جو میری تقدیر میں لکھا وہ مجھے ملے گا، لیکن اپنی احتیاطی تدابیر عقل مندی کی علامت ہے، اپنی حفاظت ضروری ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور یہ کانسیپٹ نکال دینا ہے کہ ایک بیماری سے دوسری، یعنی دوسری طرف بیماری منتقل ہوتی ہے یا ایک شخص سے دوسرے شخص کو بیماری لگتی ہے، اس طرح کا کانسیپٹ بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔